إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال في حديث آخر وآت كل ذي حق حقه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ اس کا تعلق سورہ نور سے آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کس چیز کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، زمین میں انہیں حکومت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر زمین کے اندر خلافت نصیب فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین ان کے دین کو جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے اس دین کو غالب کرے گا، تمکنت عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد امن و امان میں اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دے گا۔ خوف کی جگہ پر امن و امان آ جائے گا، لیکن دو شرطیں اللہ رب العالمین بیان فرمائی اس کے لیے۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت، اور صرف عبادت کافی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو شرک کی آمیزش سے دور رکھنا ہوگا۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین نے جیسے سابقہ قوموں کو دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی، بنو اسرائیل تھے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کو، ظالموں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل جو مظلوم قوم تھی، پسی ہوئی قوم تھی، مقہور قوم تھی، بیکورڈ قوم تھی، اس قوم کو اللہ رب العالمین نے اس کی بنا پر جب انہوں نے توحید کو گلے لگایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر انہیں خلافت نصیب فرمائی، اور پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے زمانے میں سب سے زیادہ ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور فوقیت عطا فرمائی۔ دو شرطوں کی بنیاد پر
میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ وہ لوگ فاسق ہیں جو ان نعمتوں کا انکار کریں یا اللہ رب العالمین پر ایمان کا انکار کر دیں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیت کریمہ میرے بھائیوں بہت عظیم آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو اور بعد کی جو امتیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، اور اس طریقے سے خلافت بنو عباسیہ، اور بعد کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس شرط کی بنا پر دنیا کے اندر ان کو خلافت نصیب فرمائی۔ اور یہ صرف صحابہ کے لیے یہ آیت خاص نہیں تھی، بلکہ بعد میں آنے والے جو بھی ہیں ان کے لیے اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ پر خالص ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خلافت نصیب کرے گا۔ لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو شرطیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، میرے بھائیوں تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی، لیکن موجودہ دور میں جس ملک کو مثال کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں وہ مملکت سعودی عرب ہے، جہاں پر ہم جیتے ہیں اور جہاں ہم کمانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں یہاں دنیا ملتی ہے، مال ملتا ہے، اللہ کی سب سے عظیم دولت توحید کی دولت بھی ہمیں یہاں ملتی ہے، سنت کی دولت ہمیں یہاں ملتی ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر موجودہ دور میں اس آیت کریمہ کی واضح مثال اگر کسی کے سامنے دی جا سکتی ہے تو وہ سعودی عرب کی مثال ہے۔ یہ سعودی عرب میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی طرف، اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا واحد ملک ہے کہ اللہ کی طرف، سنت کی طرف، توحید اور سنت کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا واحد ملک ہے جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، جس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو شاید تاریخ نہیں معلوم، اس مملکت سعودی عرب پر تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی 1727 کے اندر، اور ابھی 2023 چل رہا ہے۔ 4 سال کے بعد مکمل 300 سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر جائے گا۔ پہلی بار جب یہ حکومت آئی تھی دنیا کے اندر قائم ہوئی تھی، یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں دنیا کے اندر حکومت قائم ہوئی تھی۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت شرک تھا اس پورے سرزمین عرب کے اندر، قصیم کے علاقہ ہو یا آپ جہاں رہتے یہ علاقہ ہو، جتنے بھی علاقے تھے ہر علاقے کے اندر شرک کا بازار گرم تھا۔ قبروں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، درختوں کو پوجا جاتا تھا، درختوں کے پھیرے لگائے جاتے تھے، درختوں کے پاس عورتیں جاتی تھیں یہ سوچ کر کے کہ اللہ کی ہمیں یہاں اولاد ملے گی۔ کچھ ایسے غار تھے بلیت الفدا کے اندر اور قصیم کے علاقوں میں جہاں غار میں جا کر کے عورتیں زناکاری کرتی تھیں، وہاں پر کچھ لوگ ہوا کرتے تھے سجادہ نشین اور اس طریقے سے قبروں پر بیٹھنے والے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہاں یہ کام کرنے سے ان کو اولاد ملتی ہے۔ اسی زمانے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 1115 ہجری کے اندر۔ جب وہ بڑے ہوئے، علم حاصل کیا توحید و سنت کا، مکہ گئے، مدینہ گئے، عراق گئے، بغداد گئے اور دیگر شہروں کا انہوں نے سفر کیا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، اور جب اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہاں تو بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، بڑی بدعات اور خرافات ہیں۔ انہوں نے میرے بھائی اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ انہوں نے ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید ہے، اور اس کتاب التوحید کا ترجمہ دنیا کے اکثر زبانوں کے اندر کیا گیا۔ یہ بہت عظیم ترین کتاب ہے کتاب التوحید، توحید کے تعلق سے۔ اس کتاب کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ سمجھے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں نے شرک کو عقیدت کے نام پر توحید قرار دے دیا اور محبت کے نام پر اسے توحید سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ لہذا حقیقت میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اسے زیادہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔
یہی ملک تھا میرے بھائیوں، ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ انہوں نے دعوت دینا شروع کیا، انفرادی دعوت دینا شروع کیا۔ الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے ان کی دعوت قبول کیا، شرک سے توبہ کیا، بدعات اور خرافات چھوڑی، بد اخلاقی بھی تھی، جرائم بھی تھے، اور اس طریقے سے قتل و غارت گری بھی عام تھی، اور چوری بےمانی اور لوٹ مار خسوٹ ساری چیزیں عام تھی میرے بھائیوں۔ اور اس طریقے سے پورے راستے کے اندر رہزنی ہوا کرتی تھی۔ کوئی آدمی عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اسے لوٹ لیا کرتے تھے، اسے لوٹ لیتے تھے۔ ہمارے ملکوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، پیسے کے لیے، گیہوں اور چاول اور آٹا کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جان لے لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی جس زمانے میں محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دھرتی کے اوپر پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا، دیکھا یہ تو توحید کے نام پر، اسلام کے نام پر پورا بازار شرک کا گرم ہے، انہوں نے لوگوں کو توحید اور سنت کی دعوت دینا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے ہزاروں لوگ الحمدللہ انہوں نے شرک کو چھوڑا اور توحید اور سنت کو گلے لگایا۔ اور اس زمانے کے اندر جو وعینہ ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر جو حاکم تھے ان کا عثمان بن معمر نام تھا، انہیں بھی دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور انہوں نے قبول بھی کیا۔ اور اس طریقے سے امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن ایک واقعہ پیش آ گیا میرے بھائیوں، اور واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا، اور وہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، میرے اوپر حد نافذ کیجئے۔ امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوالات کیے، تحقیق کی۔ جب اس نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ہم نے زنا کیا ہے، تو محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رجم کر دیا۔ رجم کرنے کے بعد جو شریعت کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو یا مرد شادی شدہ ہو اور زنا کر بیٹھے، اسے رجم کر دیا جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے، پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہاں یہ قانون نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ قانون نافذ کیا عثمان بن معمر نے، اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا بھی وہی تھا۔ یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ ان کی دعوت کا نتیجہ تھا۔ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس زمانے کے اندر شرک بدعت اور زناکاری ساری چیزیں عام تھی، کچھ دعوت کے کچھ سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ماحول کو اس قدر بدل دیا، تبدیل کر دیا میرے بھائیوں کہ ایک عورت زنا کرتی ہے اور آ کر کے خود اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے، اور اس قدر دعوت کا اثر ہوا، اس دعوت و تبلیغ کا اس قدر اثر ہوا میرے بھائیوں کہ وہ عورت آ کر کے، اور اس طریقے شرابی اور اس طریقے سے لوگ آتے تھے اور آ کر کے اپنے جرم کا ارتکاب کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کو اسلامی حدود کے مطابق ان کے اوپر حد نافذ کی جاتی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ جب دو باہر کے لوگوں تک پہنچتا ہے، آسا کے اندر جس کی حکومت تھی، وہ چونکہ بڑی حکومت تھی، اس لیے جب اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت کو زنا کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ جگ در جگ اس دعوت کو قبول کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری حکومت بھی جا سکتی ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا، جو ابن معمر تھا، حریملہ کا جو حاکم تھا، اس کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا کہ اس آدمی کو وہاں سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ وہ چھوٹی سی حکومت تھی، اور اس زمانے کے اندر ہر 50 کلومیٹر کے اوپر حکومت بدل جایا کرتی تھی۔ آج یہ بہت بڑا الزام لگاتے ہیں لوگ مملکت سعودی عرب کے اوپر کہ انہوں نے عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ میرے بھائیو جھوٹ ہے سب سے بڑا، کیونکہ عثمانیہ کی حکومت یہاں نہیں تھی۔ خلافت عثمانیہ کا شریف ہوا کرتا تھا مکے اور مدینے کے اندر، باقی اور جو علاقے ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ ہر 50 کلومیٹر 35 کلومیٹر کے اوپر ایک حکومت بدل جایا کرتی تھی۔ اتنی زیادہ حکومتیں تھیں اس علاقے کے اندر۔ اسی دور میں محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے آ کے کھولی۔ سب آپس میں دستگیری بات ہے، سب ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے، مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جانوروں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی اس زمانے میں۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ پورے علاقے میں ان کی حکومت تھی، صرف مکہ اور مدینہ ان کے کنٹرول میں تھا، اور وہاں وہ ایک شریف خاندان ہوا کرتا تھا، وہ ان کی طرف سے مقرر تھا، ورنہ اور جو علاقے ہیں وہاں پر ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ ہر 50 اور 35 کلومیٹر کی دوری پر حکومتیں بدل جایا کرتی تھی۔ لہذا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض باطل ہے، کیونکہ ان علاقوں کے اندر ان کی کوئی حکومت وہاں پر قائم ہی نہیں تھی، لہذا اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ درعیہ پہنچتے ہیں، جب آپ لوگ ریاض کے آگے جاتے ہیں، درعیہ ایک شہر ہے، وہاں پر ان کی حکومت قائم تھی آل سعود کی۔
وہاں پر ان کی حکومت قائم تھی۔ 1727 عیسوی کے اندر سعود بن محمد نام کے ایک شخص پیدا ہوئے، درعیہ کے اندر ان کو حکومت ملی۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے وہاں درعیہ پہنچتے ہیں، درعیہ پہنچنے کے بعد وہاں پر محمد بن سعود کی حکومت تھی۔ وہاں بھی میرے بھائیوں یہ درعیہ کے اندر بھی قبریں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں بھی شرک تھا، وہاں بھی بدعت و خرافات تھی، لیکن الحمدللہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا اثر وہاں بھی پہنچ چکا تھا۔ وہاں بھی ان کے بہت سارے شاگرد تیار ہو گئے تھے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں اپنے ایک شاگرد کے گھر انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد جو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی جو زوجہ اور ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے بھی توحید قبول کر لیا تھا، شرک کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ لوگ جو تھے وہاں اس زمانے کے اندر شرک کرنے والے لوگ تھے۔ جب ان تک بات پہنچتی ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے حریملہ سے ہمارے یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ اور ان سے ملاقات کرو، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک نعمت بھیجی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، بڑے عالم دین ہیں، توحید اور سنت کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو دنیا کے اندر شرک ہے اس شرک کے خلاف وہ لوگ تقریریں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے آفس میں یا آپ اپنے گھر یا محل میں بلانے کے بجائے آپ خود ان کے پاس جائیں۔ آپ بادشاہ ضرور ہیں، آپ حاکم ضرور ہیں، لیکن علم کے بادشاہ ہوا ہیں، علم کے حاکم ہوا ہیں، لہذا علم کی قدر اسی کے اندر ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ رات میں بیوی نے کہا، صبح محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کا پورا جو لشکر جاتا ہے اس شاگرد کے گھر، جس شاگرد کے ہاں محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، شرک کے خلاف ان کو سمجھایا اور کہ شرک کیا ہے، اور تقریباً ایک جو ہے درس دیا اور ان کو سمجھایا کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا یہ تو وہی دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت ہے، یہ تو توحید کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے۔ کہا وہی میں دعوت لوگوں کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً توبہ کیا اور اس طریقے سے ان کو گلے لگایا، اور میرے بھائیوں پھر وہیں سے پورے علاقے کے اندر جو شرک تھا اس شرک کو انہوں نے ختم کیا، اونچی قبروں کو ختم کیا، مجسمے جو تھے ان کو توڑ دیا، اور اس طریقے سے جو قبروں کی پوجا ہوتی تھی، قبریں جو پختہ بنا دی گئی تھی، ان تمام قبروں کو زمین بوس کر دیا اور لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دینا شروع کیا۔ اور پورے 60 سال تک امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دیا، اور یہ پورا علاقہ، یہ قصیم کے علاقہ، ریاض اور اس طریقے سے اور سارے علاقے پورے ان کے زیر نگیں آ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں وہاں جو حکومت تھی اور جو راجدھانی تھی درعیہ ہی تھی، لیکن میرے بھائیوں تقریباً 91 سال تک یہ حکومت قائم رہی، یا 99 سال تک، اور اس کے بعد پھر اس حکومت کو لوگوں نے ختم کر دیا۔ 4 سال کے لیے حکومت چلی گئی، پھر 4 سال کے بعد دوبارہ یہ حکومت آئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 67 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ پھر اس کے بعد دوسری بار یہ اس حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا، اور دوسری بار جب یہ حکومت قائم ہوئی تو ان کی راجدھانی ریاض کے اندر تھی، اور ریاض ہی کے اندر ان کی حکومت کو جو کیا نام ہے حائل کا جو بادشاہ تھا یا حکمراں تھا، اس نے آ کر کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا، اور 10-11 سال تک ان کی حکومت نہیں رہی یہاں اس پورے یہ جزیرۃ العرب کے اندر۔ اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے کویت چلے گئے، اور کویت سے آنے کے بعد امام ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض کو فتح کیا سن 1932 کے اندر، سن 1902 کے اندر۔ سن 1902 کے بعد سے لے کر کے آج تک یہ حکومت قائم ہے، اور اس طریقے سے 100 سے زیادہ سال کا جو ہے 110-15 سال کا عرصہ گزر چکا الحمدللہ، اور یہ حکومت قائم ہے۔ پوری تاریخ ان کی میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ 3 دور ہے ان کا۔ پہلا دور جو تھا محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو تقریباً 100 سال تک چلا، اس کے بعد 4 سال کے ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ جو قبر پرست لوگ تھے، بدعتی لوگ تھے، ان لوگوں نے مل کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ 4 سال کے بعد دوبارہ ان کو حکومت مل گئی، کیونکہ میرے بھائیوں یہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ لوگ ان کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے لوگوں نے ان کو باقاعدہ بلایا اور کہا کہ آپ آ کر کے حکومت کیجیے، آپ کا جو عدل و انصاف ہے، توحید و سنت کی جو دعوت ہے، وہ دعوت ہمارے اندر موجود ہے، لہذا ہم آپ کو بلاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے 4 سال کے بعد دوبارہ پھر ان کی حکومت قائم ہوگی، اور جب دوبارہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو 10-11 سال کے بعد پھر ان کو اللہ رب العالمین نے جو ہے غلبہ عطا فرمایا، اور ریاض کو انہوں نے فتح کیا سن 1902 کے اندر۔ تب سے آج تک یہ حکومت قائم ہے۔ تو یہ جو ملک ہے میرے بھائیوں، یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ملک ہے۔ یہ دعوت دی گئی کتاب اللہ سنت رسول کی،
توحید کی دعوت دی گئی، اس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا، اور یہ کوئی بغاوت اور اس طریقے سے کوئی اور کر کے وجود میں آنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں ملک وجود کے اندر آیا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا، لوگوں کو شرک سے ڈرایا، منع کیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینے کے اندر حکومت عطا فرمائی۔ جب شرک ختم ہوا، لوگوں کے دلوں کو توحید سے منور کیا گیا، لوگوں کو تعلیم دی گئی، علم دیا گیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی نقش قدم پر، اسی نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کا نام نہیں لیا، نہ حکومت پر الغار کیا، نہ حکومت کے خلاف بغاوت کیا، اور نہ یہ کہا کہ سب سے پہلے حکومت قائم کرنا ہے، اس کے بعد ہم دعوت دیں گے۔ ہمارا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں، یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد دین کے لوگوں کو دعوت دینا تھا، توحید سے لوگوں کو بلانا تھا، شرک سے لوگوں کو روکنا تھا۔ اور کوئی ایسا شرک نہیں تھا زمانے جاہلیت کے اندر جو اس زمانے میں شرک نہ ہوتا رہا ہو۔ اس سے بھی خطرناک قسم کا شرک تھا اس زمانے میں، جس زمانے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کھولی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اسی دعوت اللہ کے نتیجے میں ان کی دعوت کو اللہ رب العالمین نے مقبولیت عطا فرمائی، اور یہاں پورے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ رب العالمین کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جیسے سابقہ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر خلافت عطا فرمائی، ایسے ہی جو بھی ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کو خلافت عطا فرمائی۔ اور آج بھی دیکھیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر حدود کا نفاذ ہے، حدیں نافذ ہے، یہاں پر حدود نافذ ہیں الحمدللہ۔ یہ جو کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی قتل کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، جو بھی اسلام کی سزائیں ہیں، اسلام کے حدود ہیں، الحمدللہ یہاں پر نافذ ہے۔ یہ کیوں نافذ ہے؟ کیونکہ دعوت اللہ کے وجود میں آنے والا ملک ہے یہ، اس لیے اسلامی تمام حدود کا یہاں پر باقاعدہ نفاذ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق یہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا اور کوئی نظام اور کوئی قانون نہیں ہے۔ جب ان سے اقوام متحدہ نے طلب کیا تھا کہ آپ کا قانون کیا ہے، انہوں نے قرآن پیش کر دیا، اور آج بھی ان کا قرآن وہاں پر موجود ہے کہ ہمارے ملک کا قانون یہ قرآن ہے اور نبی کی حدیثیں ہیں، لہذا اس ملک کا واحد ملک ہے جس کا دستور میرے بھائیوں کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے، آپ پورے ملک کا سفر کر جائیے، پورے ملک کے اندر گھوم جائیے، آپ پورے ملک میں کہیں بھی آپ کو شرک اور بدعت کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر جو ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے توحید کے نام پر جو شرک کا بازار گرم ہے، اور اس طریقے سنت اور عشق اور محبت کے نام پر جو بدعات اور خرافات ہمارے یہاں رائج ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، آپ دیکھیے پورے ملک کا دورہ کر جائیے، پورے سعودی عرب کا دورہ کر جائیے، آپ کوئی چیز یہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، دعوت اللہ کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت رکھی۔ اور یہ بات میں کہوں کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی توحید اور سنت کا ڈنکا بج رہا ہے، جہاں بھی توحید اور سنت کی آواز اور غلغلہ سنائی دے رہا ہے، میرے بھائیو سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑا کردار اگر کسی ملک کا ہے، مملکت سعودی عرب کا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ یہ چیز ان کی بنیاد میں چیز شامل ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ باقاعدہ دنیا کے اندر وجود میں آنے والا ملک ہے۔ لہذا جب بھی یہاں کا بادشاہ حلف اٹھاتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ ہم دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، لہذا توحید اور سنت کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری حکومت ختم ہو جائے ہمیں گوارا ہے، لیکن شرک اور بدعات کو کبھی ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اپنے ملک کے اندر شرک اور بدعات کو ہم کبھی پنپنے نہیں دیں گے، کبھی اسے چلنے نہیں دیں گے۔ اس لیے پوری ملک کا آپ دورہ کیجئے، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ الحمدللہ یہاں پر کوئی بدعات کا کوئی مزار، کوئی قبر پرستی اور اس طریقے سے کوئی اڈا بدعات اور شرک کا کوئی خانقاہ، کوئی سجادہ نشینی، کوئی علم جھنڈا جو ہمارے یہاں پیروں اور قبروں پر اس طریقے ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے اور بہت ساری بدعات، عید میلاد النبی، شب برات، شب معراج، کتنی ساری بدعات ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ملک اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اپنے گھر کے اندر کر لیتا ہے، لیکن ظاہر طور پر کوئی چیز یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ میرے بھائیو دعوت اللہ کے کا نتیجہ ہی ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ لہذا یہاں پر جو شرک بدعات کا کوئی اڈا آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ ایسے آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں رافضیت اور خارجیت
اور صوفیت اور بدعت اور خرافات کے خلاف اگر کوئی ملک سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں۔ ہر رافضیت کے خلاف اور ہر جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو رافضی اور خارجی جو اس طریقے سے حکومتوں کے خلاف جو بغاوتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو رگلاتے ہیں اسلامی حکمرانوں کے خلاف، اس کے خلاف سب سے مضبوط اگر کوئی دیوار کے طریقے سے حائل ہے، کھڑا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ علماء کا ادب اور احترام جو اس ملک کے اندر پایا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے۔ یہاں کا مفتی بڑے عالم دین بیمار ہوتے ہیں، بادشاہ چل کر کے ان کی یاد کرنے کے لیے آتا ہے، ولی یہاں چل کر کے جاتا ان کی یاد کے لیے، عید اور بقرعید کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے یہاں کے علماء بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ اور ولی عہد علماء کے پاس آتے ہیں اور اس طریقے سے جا کر کے جو ان کو عید کی اور مبارکباد دیتے ہیں، یا اس طریقے سے کسی کی وفات ہو گئی تعزیت کے لیے بادشاہ چل کر کے جاتا ہے عالم دین کے گھر کے پاس کہ آپ کے والد صاحب کا فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، اور جا کر کے اس کے گھر پر تعزیت کرتا ہے، کوئی بادشاہ کے گھر پر نہیں جاتا۔ یہ جو ادب اور احترام ہے میرے بھائیوں، وہ علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے علماء ہیں، لیکن وہ علماء جو خارجی ذہن کے ہیں، جو حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بھاڑتے ہیں، ایسے علماء کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہاں کے علماء کو جیلوں بند کر دیا گیا، کون علماء جیلوں کے اندر بند ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہی علماء جیلوں کے اندر بند ہے جو حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، حکومت کے خلاف لوگوں کو بھاڑتے ہیں اور غلاتے ہیں کہ تختہ پلٹ دو ان کا، تمہاری حکومت آ جائے گی، جمہوریت لے آؤ یہاں پر، بادشاہت کا ختم کرو۔ ایسے علماء جیلوں کے اندر بند ہیں۔ آپ چھوٹا سا گھر ہے، آپ کے گھر کے خلاف اگر میں بولوں گا تو آپ بھی مجھے اپنے گھر پر نہیں رہنے دیں گے، آپ بھی مجھے گھر سے بھگا دیں گے۔ تو ایک بڑا ملک ہے، اس ملک کے خلاف اگر لوگوں کو بھڑکایا جائے گا، لوگوں کو اگر ابھارا جائے گا تو بادشاہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، حکمران کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے حکمرانوں کے خلاف خروج بغاوت کرنا۔ لہذا وہ علماء جیلوں کے اندر بند ہیں، لہذا یہ اس مغالطے میں نہ رہیے کہ یہاں پر جو علماء ان کو جیلوں میں نہیں، یہاں بڑے بڑے علماء دیکھیے الحمدللہ ان کی دعوت ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا جو ہے وہ کتابوں کی شرح کرتے ہیں اور باقاعدہ حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیے کہ یہاں کے علماء کس طریقے سے بادشاہوں کو نصیحت کرتے، لیکن ممبر پر نہیں کرتے، کھلے عام لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، ان سے چپ کر کے ان کے پاس جا کر کے یا خط لکھ کر کے یا اس طریقے سے مراسلہ کے ذریعے سے انہیں نصیحت کر کیا کرتے ہیں، جو سنت کا اور نبی کا اور صحابہ کا اور دین کا طریقہ ہے اس طریقے کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، یہ خارجیت کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ تو جو ادب اور احترام میرے بھائی یہاں پر علماء کا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر وہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے حرمین شریفین کی مکہ اور مدینہ کی جو خدمت انہوں نے کی ہے، آپ پوری تاریخ دے ڈالیے، اتنی بڑی تاریخ، اتنی بڑی خدمت کسی اور ملک کے اندر کسی اور بادشاہ نے نہیں کی ہے۔ اتنی زیادہ انہوں نے الحمدللہ اللہ ان کو مال دیا، دولت دیا، اس مال و دولت کو حرمین شریفین کی توسیع میں، حاجیوں کی خدمت میں اور اس طریقے سے اور دیگر خیر اور نیکی کام میں انہوں نے اپنی پوری دولت کو لگا دیا ہے۔ اور دنیا میں جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، سب سے پہلا جو ملک کھڑا ہوتا ہے مملکت سعودی عرب ہوتا ہے۔ ابھی زلزلہ آیا ترکیہ کے اندر اور سیریا کے اندر، سب سے زیادہ جس ملک نے ابھی تک مدد کی ہے مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیے یہ سارے حقائق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان حقائق کو نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ ان کو یہاں یہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، بدعت اور خرافات، میلاد النبی معراج منانے کا موقع نہیں ملتا، شرک کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ اگر یہ موقع مل جائے دنیا کی سب سے اچھی حکومت یہ ہو جائے گی، لیکن اس لیے کہ ان کو یہاں نہیں موقع ملتا ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومت تھی میرے بھائیوں، جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے لوگ ان کے خلاف ہیں، کیونکہ توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں، اور اکثر لوگ دنیا کے اندر شرک کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو شرک کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے اس حکومت کے خلاف یہ لوگ بولتے رہتے ہیں۔ یہاں جو امن و امان ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اور کسی ملک میں، اسلامی ملک کے اندر یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ امن و امان یہ توحید و سنت کی برکت ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کی برکت ہے۔ آپ دیکھیے ہم اپنے ملک جاتے ہیں ڈرتے ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں ہمیں خوف لاحق ہو جاتا ہے، ہمارا مال چوری کر لے گا، کوئی موبائل چھین لے گا، کوئی پیسہ چھین لے گا، پتہ نہیں پاسپورٹ ایئرپورٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہاں الحمدللہ آپ پورے ملک کے اندر گھومیے، جو امن و امان یہاں پر ہے آپ کو کہیں اور چیز نظر نہیں آئے گی۔
मकातिब जालियात यहाँ कायम हैं, मरकज़ दावतुल जालियात यहाँ पर कायम है। पूरे सऊदी अरब के अंदर 300 से ज़्यादा दावती सेंटर्स कायम हैं, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद और सुन्नत की दावत दी जाती है, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दी जाती है। हज़ारों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल करते हैं। मेरे भाइयों, आइए देखिए दावा सेंटरों में कि कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जो गैर मुस्लिम थे कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और जो तौहीद को गले लगाते, बिदअत को छोड़ते हैं, शिर्क को छोड़ते हैं, उनकी तादाद तो गैर मनी लातादाद है। ऐसे लोगों का शुमार ही करना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की और इसी दावत अल्लाह के नतीजे में वजूद में आने वाले मुल्क की बरकत है। मेरे भाई सरीके साहब देखिए, कुरान और उसकी तफसीर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस मदीने के अंदर कायम किया गया है। दुनिया की हर ज़ुबान के अंदर कुरान का तर्जुमा किया जाता है, तफसीर की जाती है, और उसको मुफ्त में लोगों के दरमियान तकसीम किया जाता है, हाजियों के ज़रिए से और इस तरीके से और लोगों के ज़रिए से वो बाकायदा। और ये सबसे बड़ा दुनिया का प्रेस कायम किया गया। ऐसे ही और भी हदीस के जो है तहकीक के लिए बाकायदा यहाँ पर सेंटर कायम किया गया है। मलिक सलमान हफ़िज़हुल्लाह ने, खादिमुल हरमैन शरीफैन ने मदीना के अंदर बाकायदा मरकज़ सुन्नत नबविय्या, अल्लाह के रसूल की तमाम हदीसों का तहकीक का बहुत बड़ा मरकज़ कायम किया है, जहाँ पर बड़े बड़े उलमा दुनिया के बुलाए गए हैं, और यहाँ के भी उलमा वहाँ पर काम करते हैं और सुन्नत और हदीसों का की तहकीक करते हैं और उसकी इत्तिबाअत के लिए बाकायदा कोशा रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये सारे इनके हक़ाइक़ हैं, ये सारे इनकी खिदमात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा मेरे भाइयों इसी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। यहाँ वज़ारत शुऊन इस्लामिया है, जहाँ के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि मैं कहीं लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर जो है उलमा को मबूस किया गया है, जो अपने खर्च पर भेजते हैं, बाकायदा उनकी तनख्वाहें देते हैं। इस्लामी मुल्कों के अंदर भी, गैर इस्लामी मुल्कों के अंदर भी, और चाहे अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर लाखों की तादाद में यहाँ के बाकायदा उलमा मबूस हैं, यहाँ पढ़ते हैं मदीना के अंदर आकर के और दीगर यूनिवर्सिटियों के अंदर, और यहाँ से बाकायदा उनको दीगर मुल्कों के अंदर भेजा जाता है तो दावत के लिए। और इस तरीके से जो गैर इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर मसाजिद और मदारिस का क़याम, मराकज़ इस्लामिया का क़याम। मेरे भाई, दुनिया कोई ऐसा मुल्क बल्कि कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर यहाँ का कोई इस्लामी सेंटर और इस्लामी मरकज़ ना कायम किया गया हो, जहाँ मस्जिद और मदरसे की तामीर ना की गई हो। इतनी सारी खिदमात इनकी हैं कि इंसान उनको बयान नहीं कर सकता। ये सब अल्लाह ने उनको माल दिया, दौलत दिया, उस माल और दौलत को सब अल्लाह रब्बुल आमीन के दीन की इशाअत के लिए उन्होंने लगाया। लिहाजा मेरे भाइयों, ये हमें चाहिए कि हम इनका शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से नेमत बरकरार रहती है। एहसान के बदला इंसान को एहसान देना चाहिए। लेकिन आज हमारा मामला ये है कि हम इनको गालियाँ देते हैं। अवामी सतह पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा और झूठ जिस मुल्क के खिलाफ बोला जाता है वो सऊदी अरब के खिलाफ बोला जाता है, और उनकी सारी खिदमत और कुर्बानियों को रायगा कर दिया जाता है। मेरे भाई, ये हमारा वतीरा नहीं होना चाहिए। अगर हम शुक्र अदा करेंगे, ये नेमत बरकरार रहेगी। अल्लाह ने हुक्म दिया, वहल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, एहसान का बदला एहसान है। लिहाजा हमें एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ हमें हज करने, उम्रा करने और नेकियां करने, इबादत करने और तमाम काम करने के अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर तरीके की आसानी मौजूद है। हमारे मुल्कों के अंदर ये आसानी मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इसी तौहीद सुन्नत की बरकत हैं। तौहीद सुन्नत के और हुदूद के नफाज की ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें इन हकीकत को, हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें इन तमाम चीज़ों को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आमीन इस हुकूमत को बाक़ी रखे। अल्लाह रब्बुल आमीन इसे कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला इन्हें और मज़ीद तौफ़ीक़ दे खैर के काम करने की, नेकी काम करने की और तौहीद सुन्नत को दुनिया के अंदर नशर इशाअत करने की। अल्लाह ताला इन्हें और मज़ीद तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला इनकी हिफ़ाज़त फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।